ایسا مزہ اس دنیا کے لیے ایسا مزہ نہیں ہے جیسا ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہاں پہ آرام کرنے ہم آئے نہیں. انشاءاللہ ام المصائب کی یہ مجاہدانہ لائف ہمارے اندر جہاد کا عزم اجاگر کرے اور ہمارے اندر واقعاً ایک تحریک کو لے کر آئے اور ہم انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں اور حرکت لے کر آئے. تو کہنا یہ ہے کہ جناب زینب کا یہ عمل اتنا حسین ہے, اتنا عجیب ہے کہ آپ کو دیکھیں یزید کا میں پہلے خواب سناتی جاؤں کہ یزید کا خواب کیا تھا. یزید کا خواب یہ خیالی پلاؤ یوں بنا رہا تھا کہ جی اب تو سب کچھ ہو چکا, جی ہمیں ظاہری فتح مل گئی, اب مساجد سے پرچم اسلام و توحید کو ہٹانا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کے نام کو ختم کرنا ہے, اور لات و عزا و حبل اور ان تمام چیزوں کو گویا دوبارہ سے اجاگر کرنا ہے, جاہلیت کے زمانے کو پھر سے واپس لانا ہے. اور یہ میں مبالغے سے نہیں کہہ رہی, بلکہ یہ باتیں خود یزید کے ہی کلمات, یزید نے ہی جو کفر آمیز اشعار اپنی زبان پہ جاری کیے اس سے میں آپ کو بیان کر رہی ہوں کہ یا جب آپ دشمن کی معرفت آپ کے سامنے بالکل عیاں ہو جائے, ظاہر ہو جائے, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دوست, یہ توحید کی بنیاد رکھنے والی ہستیوں نے کس قدر سٹرگل, کس قدر محنت, کس قدر کاوشیں کی ہیں تاکہ یہ توحید کا پرچم اسی طرح لہراتا رہے. جی سین یوں ہے, جو خواب یزید نے دیکھا وہ اس طرح سے ہے کہ جب یہ کام ہو چکا, اسیر سامنے ہے, یزید جو ہے وہ تخت پہ بیٹھا ہے, سامنے سر حسین ہے, سب جانتے ہیں اس منظر کو, ہاتھ میں عصا ہے, خیزرہ کا عصا, اور بہت ہی اپنے سبز محل میں بہت ہی فتح کے نشے میں گویا امام کو اذیت دیتے ہوئے, آپ کے مقدس دانتوں پر ضربت لگاتے ہوئے وہ شخص یوں کہتا ہے کہ کاش یہ اشعار یہ یزید کا ترجمہ ہے, مفہوم ہے کہ کاش میرے اجداد جو جنگ بدر میں مارے جا چکے ہیں حاضر ہوتے اور وہ دیکھتے میں نے کس طرح بدلہ لیا. جنگ بدر کیا تھے آپ جا کے پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا. اگر بدر کا بدلہ ہے تو یہ کیسا بدلہ ہے. بدر اسلام اور کفر کا مقابلہ تھا, اور پھر کہتے ہیں بنی ہاشم نے دین کو حکومت کے لیے صرف وسیلہ بنایا تھا, نہ کوئی وحی تھی, نہ کوئی دین, نہ کوئی خدا, یہ تمام چیزیں کھلونا تھا, کوئی حقیقت نہیں تھی. یہ جملہ بہت عجیب ہے. تو وہ شخص جو ظاہراً ولی المسلمین بن کر اپنے آپ کو مسلمانوں کا ولی اور امیر اور حاکم سمجھ رہا ہے, اور اپنے پست ارادوں کو اب بالکل اپنا پست ارادوں کو ظاہر کر رہا ہے, گویا کہنا چاہ رہا ہے کہ بس اب تو ڈرامہ ختم, اب ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمیں تو جیت مل گئی. اب منافقت سے کفر کی طرف آ رہا ہے, اپنے پست ارادوں کو ظاہر کر رہا ہے, کیونکہ اس کے خواب و وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ جو سامنے بیچارے اسیر بیٹھے ہیں, یہ جو اتنے دکھ اور غم اور رنج اٹھا کر شہر بشہر در بدر ہو کر آئے ہیں, ان میں سے کوئی انقلاب لا سکے گا, یہ کون سوچ سکتا ہے. آخر اسیر کی کوئی بات سنتا ہے, اسیر کی بات میں کوئی وزن ہوتا ہے؟ عام طور پر بالکل نہیں. یہ تو عجیب نرالے اسیر. ایسے حالات میں انسان واقعاً حیران ہوتا ہے کہ اتنے مصائب کے باوجود اور یزید کی اس کفر آمیز گفتگو کے بعد آپ دیکھیے زینب کے جملات کو. زینب جو کہہ رہی ہے کل ارض کربلا, کہ دربار بھی یزید کا ہو یا ابن زیاد کا ہو وہ بھی کربلا ہے, وہاں پر بھی قیام کرنا ہے, وہاں پر بھی حسینیت کا پیغام اجاگر کرنا ہے, جیسا وعدہ زینب نے لاش حسین سے کیا تھا کہ اے بھائی جب تک اللہ اکبر کے نعرے شام کے کوچوں میں بلند نہ کروں, جب تک حسین زندہ باد ہر مسلمان کی زبان سے نہ نکلے, اس وقت تک زینب چین سے نہیں بیٹھے گی. اللہ کرے ہم بھی کہیں کہ ہم بھی زینبی اور ہم بھی کچھ کریں گے اسلام کے پرچم کو بلند سے بلندر کرنے کے لیے. تو یہاں پر یزید اس انداز سے جب کفر آمیز باتیں کرتا ہے تو وہاں زینب نہ صرف اپنے وقار, احتشام اور اپنے حواس کو کھو نہیں بیٹھتی, بلکہ علی کی بیٹی علی کی زبان سے اس طرح سے بول رہی ہے کہ اس میں صرف جلدی سے کچھ الفاظ بیان کروں کہ ہاں جگر خوار ماں کی اولاد سے کیسے میں کسی حق کی امید رکھوں. تو ہند جگر خوار کی اولاد میں سے ہے, اس ماں کی نسل میں سے جس کا گوشت, جس کا بدن شہیدوں کے خون سے بنا ہے. استغفر اللہ. یعنی ایسی نسل سے اس سے زیادہ امید کہاں رکھی جا سکتی ہے. اور پھر
وہ جو یزید کہہ رہا تھا کہ جی جاہلیت کے زمانے کو میں پھر واپس لے آؤں گا، جناب زینب کا ریئیکشن دیکھیے، یقین دیکھیے، علم دیکھیے، ایمان دیکھیے، علم واقعاً بالغیب جو قرآن نے دیا ہے اس پر بھروسہ دیکھیے کہ آپ فرماتی ہیں کہ ناممکن، امپاسبل کہ تم زمانے جاہلیت کو واپس لا سکو. کیوں؟ کیونکہ زینب کہتی جو چال چلنی ہے تم چلو، جتنے تم نے مکر و فریب کرنے کرو، جتنے مکڑی کے جال بچھانے بچھا لو، یہ سب بہت ویک ہے، ضعیف ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کی قسم کسی بھی طرح تم ہمارا ذکر محو نہیں کر سکو گے، کر ہی نہیں سکو گے. کیوں؟ ہمارے پاس ایسا یقین کیوں نہیں ہے؟ زینب کو یقین کہاں سے ملا؟ قرآن سے ملا. وہ مفسرہ قرآن ہے، وہ قرآن ناطق کی بیٹی ہے، جسے قرآن نے کہا کہ جتنی بھی پھونکے یہ مارے، یہ پھونک نور الہی کو کیا بجھا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو زینب کا یقین ہے جو اس زمانے میں کہا. اب زینب جب تمام درباروں کو فتح کر چکی، بازاروں کو فتح کر چکی، شہروں کو فتح کر، جب اپنے وطن واپس پہنچتی ہے تو وہاں پر بھی کل ارض کربلا کے تحت مسلسل اپنا قیام، اپنا جو مشن ہے اسے جاری رکھتی ہے، یہاں تک کہ حاکم مدینہ جس کا نام عمر بن سعید تھا، وہ خط لکھتا ہے یزید کو اور کہتا ہے کہ شدید خطرہ ہے ہمیں اس زینب کی جانب سے، علی کی بیٹیوں کی جانب سے، انہیں دور کرو. اور وہاں سے جواب آتا ہے کہ زینب کو حجاز سے جلا وطن کیا جائے. اصلا حق نہیں ہے کہ وہ حجاز میں رہے، زینب کو لوگوں سے دور رکھا جائے، کیونکہ جہاں زینب ہے وہاں نور ہے، اور جہاں پر نور ہے وہاں پر پھر یزیدیت نہیں ہے جہاں حسینیت ہے. اور اس طرح وہ ہستی جو ایک مرتبہ اسیر بن کر شام گئی تھی، بعض روایات کے مطابق دوبارہ تبعید ہو کر ظالم کی جانب سے پھر اپنے وطن کو چھوڑتی ہے، اور وہ ہستی دوبارہ شام پہنچ جاتی ہے، اور بہت سے دل اور بہت سے عاشق جو ہیں وہ ان کے حرم اور ان کے زری کے گرد پروانہ وار طواف کرتے ہوئے ہمیں آج کل نظر آتے ہیں. یقیناً یہ ہستی زینب کبریٰ کی ہے جو سر تپا جہاد و محنت و دل سوزی و ایثار اور محبت اور شجاعت کا ہمیں درس دے رہی ہے. آخر میں یہی دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں سیرت زینبی پر چلنے کی توفیق حقیقی معنی میں دے، اور سیرت زینب میں جہاں ان کی ہم نے عصمت، علم، ایمان، یقین، شجاعت کو دیکھا، وہاں ان کی عبادت، جو کی عبادت ہمیں ملتی ہے کہ عاشور کے بعد آپ نماز تہجد پڑھ رہی ہیں، آپ کی یہ عبادت کم نہیں ہے اس نماز سے جو نبی نے مسجد الحرام میں پڑھی، کم نہیں ہے اس نماز سے جو علی نے جنگ صفین میں پڑھی، کم نہیں ہے اس نماز سے جو حسین نے تیروں کی بارش میں پڑھی. خدا کرے کہ ہم بھی اپنی زندگی علم و یقین و عبادت کے ساتھ گزارے جیسے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے گزاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.